السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب بخیر ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا ٹیچر سعد حنیف افزئی۔ سو گائز، ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ دا نیو لیسن آن دا نیم آف نصیر الدین۔ سو آج کی ویڈیو میں ہم نیا لیسن سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے نصیر الدین فرام کلاس 9th۔ سو لیٹس بگن دا ٹیکسٹ۔ ایوری ایئر نصیر الدین ڈے، ہر سال نصیر الدین کا دن از سیلیبریٹڈ، منایا جاتا ہے ان ترکی میں، ود گریٹ پومپ اینڈ شو، بڑے شان و شوکت کے ساتھ۔ تو نصیر الدین کا دن ترکی میں بڑے شان و شوکت سے ہر سال منایا جاتا ہے۔ دا ایج ان وچ ہی لیوڈ از ناٹ ایگزیکٹلی نون۔ اچھا، جو زمانہ جس میں وہ رہا اس کا کوئی پتہ نہیں چلا یا اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ دیر آر ایون ڈاؤٹس اباؤٹ دا کنٹری آف ہز برتھ، حتیٰ کہ اس کے جائے پیدائش کا جو ملک تھا اس کا بھی، یعنی اس میں بھی شکوک و شبہات ہیں، یعنی اس کا بھی مستقل یا یقیناً پتہ نہیں ہے کہ وہ کس ملک میں پیدا ہوا تھا۔ دا ایرانینز کلیم، ایرانی باشندے جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں دیٹ ہی واز این ایرانین، کہ نصیر الدین یعنی وہ ایرانین تھا، یعنی ایران کا باشندہ تھا۔ دا ترکس ہیو دیئر اون کلیم، ترکی یعنی ترک لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ ترکی تھا۔ دا لیٹسٹ کلیم از دیٹ، جو نیا یا جدید دعویٰ ہے وہ یہ ہے کس ملک کا؟ آف دا رشینز، روس کا، ہو سے جو کہتے ہیں دیٹ ہی واز برن ان بخارا، کہ وہ بخارا میں پیدا ہوا۔ اچھا، تو نصیر الدین کے بارے میں مختلف ممالک والے لوگ باشندے جو ہیں وہ اپنے اپنے دعوے رکھتے ہیں، جس طرح ہم نے اس سبق کے آغاز میں ہی پڑھا کہ ایران والے نصیر الدین کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کا باشندہ تھا۔ اسی طرح ترکی والے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ایرانین نہیں تھا بلکہ وہ ترک تھا۔ اسی طرح نیا جو دعویٰ آیا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ روس والے کہتے ہیں کہ وہ بخارا میں پیدا ہوا تھا۔ وٹ ایور ہز پلیس، جو بھی اس کے پلیس آف برتھ، جو بھی اس کی پیدائش کی جگہ ہے، اینڈ نیشنلٹی اور قومیت ہے، مائٹ ہیو بین، ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کے پیدائش کا ملک یا اس کی قومیت ہو سکتی ہے، جو بھی ہو۔ دا فیکٹ ریمینز، حقیقت یہ ہے، دیٹ ہز اینیکڈوٹس آر فیمس، کہ اس کے جو کہانیاں ہیں وہ مشہور ہے، آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں۔ جو بھی اس کی پیدائش کی جگہ ہو یا اس کی جو قومیت جو بھی ہو، اس سے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن معنی یہی رکھتی ہے، مقصد اس بات کا یہ ہے کہ اس کی جو کہانیاں ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ several volumes of stories، اچھا، تو بہت سے اس کے جو کہانیاں ہیں اس کے بہت سے والیومز یعنی جلدیں وغیرہ یا کتابیں وغیرہ اباؤٹ نصیر الدین کے بارے میں have been published in England، وہ انگلینڈ میں شائع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نصیر الدین کے کہانیوں کے جو کتابیں ہیں وہ انگلینڈ میں شائع کیے گئے ہیں۔ A translation of stories relating to the funny situations of his life has been published in China۔ A translation of stories relating to the funny situation، اچھا، اس کی زندگی کی جو فنی سچویشن تھی، یعنی مزاحیہ حالات جو تھے اس کی زندگی کا، تو اس کے بارے میں جو کہانیاں تھی اس کو چائنا نے اپنے ہی لینگویج میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ In Russia a novel has been published، رشیا میں یعنی روس کی زبان میں اس کی زندگی کے بارے میں اباؤٹ دا لائف یعنی اس کی زندگی کے بارے میں ایک ناول شائع کیا گیا ہے آف نصیر الدین کا۔
Several volumes of his stories have been published in Urdu. اچھا اس کے بہت سے جو کہانیوں کے والیومز ہیں یعنی کتابیں ہیں وہ اردو زبان میں بھی شائع کی گئی ہے اینڈ پشتو اور پشتو میں بھی. ٹھیک ہے. دے آر آفن ریپیٹڈ بائی دا پیپل اور یہ لوگوں کے ذریعے اکثر دہرائی جاتی ہیں. یعنی یہی کہانیاں یہ اکثر لوگ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں. دا اسٹوریز آف نصیر الدین آر پاپولر. اچھا نصیر الدین کی جو کہانیاں ہیں وہ بہت مشہور ہیں. کیوں؟ کیونکہ دے ڈیل ود دا ایکسپیرئنسز آف ڈے ٹو ڈے لائف. کیونکہ ان کہانیوں میں جو سبق ہوتا ہے جو مطلب اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ دن کے یعنی زندگی کے ہر دن کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ وہ تجربہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیکاز دے ڈیل کیونکہ وہ معاملہ کرتے ہیں ود دا ایکسپیرئنسز ان تجربات کے ساتھ آف ڈے ٹو ڈے لائف جو زندگی کے دنوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں. ہی ہیڈ بین اے ٹیلر. وہ ایک یعنی ان کہانیوں میں وہ ایک درزی تھا. اے مرچنٹ ایک سوداگر تھا. اے ڈاکٹر ایک ڈاکٹر اینڈ اے جج اور ایک جج تھا. ہی ہیڈ ٹریولڈ وائڈلی. اچھا اس نے بہت وسعت کے ساتھ سفر کیا تھا یعنی وہ اس نے پوری دنیا میں وہ سفر کیا تھا لیکن بڑے وسعت کے ساتھ کیا تھا. وائڈلی بہت وسیع پیمانے پر. Here are a few amusing stories about نصیر الدین. یہاں پر نصیر الدین کے بارے میں جو کہانیاں ہیں خوش کرنے والی کہانیاں ہیں تو یہاں پر نیچے ان سے چند دی گئی ہیں. نصیر الدین requested a friend named جلال. اچھا نصیر الدین نے اپنے ایک دوست کو گزارش کی جس کا نام جلال تھا ٹو اکمپنی کہ وہ اس کا ساتھ دے ہم آن جرنی ایک سفر پر. نصیر الدین نے اپنے ایک جلال نامی دوست کو گزارش کی کس چیز کے لیے کہ وہ نصیر الدین کے ساتھ ایک سفر پر چلا جائے یا اس کا ساتھ دے. اونلی آن ون کنڈیشن. صرف ایک شرط پر. سیٹ جلال نے کہا کہ صرف ایک شرط پر میں تمہارے ساتھ سفر پر جاؤں گا. وہ شرط کون سی تھی؟ دیٹ یو لینڈ می یور کلاک کہ تم مجھے اپنا چوغا وہ ادار دو. بیکاز کیونکہ مائن از ورن آؤٹ کیونکہ میرا جو چوغا تھا وہ پٹ گیا تھا. ورن آؤٹ یعنی پٹا ہوا تھا یا پٹ گیا تھا. نصیر الدین نے ایک نیا اینڈ ویری فائن کلاک اور ایک عمدہ بہت ہی عمدہ چوغا اسے دیا ٹو جلال کو. تو نصیر الدین نے جلال کو یعنی اپنے دوست کو ایک عمدہ اور نیا چوغا دیا. آن دا وے راستے پر نصیر الدین مٹ اندر فرینڈ. تو نصیر الدین اپنے دوسرے دوست سے ملا. جب یہ دونوں راستے پر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک صاحب ملے یعنی ایک دوست ملا نصیر الدین کا تو اس سے ملے اینڈ سیڈ ٹو ہم اور اپنے اس تیسرے دوست کو کہا جو اس کو راستے پر ملا تھا سر جناب میٹ مائی فرینڈ جلال کہ سر جناب میرے دوست جلال سے ملو. یہ نصیر الدین نے اس دوست سے کہا کہ میرے اس دوست یعنی جلال سے ملو. دا کلاک دیٹ ہی از ویئرنگ از مائن. اچھا تو اب نصیر الدین اس کو جلال کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ دا کلاک چوغا دیٹ ہی از ویئرنگ جو اس نے جو پہن رہا ہے یعنی جلال جو چوغا پہن رہا ہے از مائن وہ میرا ہے. when the friend had left جب اس کا جو دوست تھا وہ رخصت ہوا جلال protested تو جلال نے احتجاج کیا. why did you tell کیوں تم نے اسے بتایا that man اس آدمی کو that the clock was yours کہ چوغا تمہاری تھی. یعنی جلال نے احتجاج کر کے یہ کہا نصیر الدین کو کہ تمہیں اس دوست کو میرے اس چوغے کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا.
نصیرالدین promised, نصیرالدین نے وعدہ کیا that he would not repeat, کہ وہ ریپیٹ نہیں کرے گا the mistake, غلطی کو. تو نصیرالدین نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں پھر آئندہ کے لیے یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا. As they proceeded, جو ہی وہ آگے فردر بڑھے، جو ہی وہ آگے بڑھے and visited another friend at his house, and visited اور سفر کیا another friend دوسرے دوست تک at his house، یعنی جب وہ آگے بڑھے اور دوسرے دوست کے گھر تک انہوں نے سفر کیا. نصیرالدین انٹروڈیوسڈ، تو نصیرالدین نے متعارف کیا his friends 10، یعنی اپنے دوستوں کو ایک دوسرے سے اس نے متعارف کیا. Here is جلال، یہ جلال ہے. an old friend of mine، جو میرا ایک پرانا دوست ہے. the cloak، چوغا that he is wearing، جو اس نے پہنا ہے یا جو یہ پہن رہا ہے is his own، یہ اس کا اپنا ہے. تو پہلے سٹیج میں اس نے کہا تھا کہ یہ چوغا یعنی جلال نے جو چوغا پہنا ہے یہ میرا ہے. اب اس سٹیج میں یہ اپنے دوسرے دوست کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چوغا جو جلال پہن رہا ہے یہ اس کا اپنا ہے. جلال became furious، اچھا جلال جو تھا یہ اس وقت بھی غصہ ہوا. and warned، اور آگاہ کیا یا اسے تنبیہ دی، کس کو؟ نصیرالدین کو. not to speak a word، کہ ایک لفظ بھی کہنے کے لیے اس نے اسے تنبیہ دی کہ تم اب سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہو گے. about the clock، کس چیز کے بارے میں لفظ نہیں کہو گے؟ about the clock یعنی چوغے کے بارے میں. when they visited another of نصیرالدین friends، when they visited، جب انہوں نے وزٹ کیا، سفر کیا another دوسرے of نصیرالدین friends، اپنے نصیرالدین کے دوست کے پاس. جب انہوں نے نصیرالدین کے دوسرے دوست کے پاس وہ چلے گئے اور سفر کیا. he introduced، اس نے متعارف کیا his friend، اپنے دوست کو. تو نصیرالدین نے اپنے دوست کو پھر سے متعارف کیا. کیسے متعارف کیا؟ اب یہ تیسرا سٹیج ہے. meet my friend، میرے دوست سے ملو. جلال ہے. the cloak، چوغا that he is wearing، جو وہ پہن رہا ہے. oh I am not supposed to say، مجھے نہیں کہنا تھا a word، ایک لفظ about it، اس کے بارے میں. تو جب نصیرالدین نے اپنے دوسرے دوست کو یہی بتایا تیسرے سٹیج میں کہ یہ تو میرا دوست ہے، لیکن اب نا اسے یاد آیا کہ مجھے تو ایک لفظ بھی تمہارے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا. a farmer brought، ایک کسان نے لایا a letter، ایک خط کو to نصیرالدین کے پاس. تو ایک کسان نے نصیرالدین کے پاس ایک خط لایا and requested him، اور اسے گزارش کی to read it، کہ اسے پڑھے. تو نصیرالدین کے پاس ایک کسان آیا اور اس کسان نے اپنے پاس ایک خط لایا اور اسے گزارش کی کہ تم میرے لیے اس خط کو پڑھو. for him، اس کے لیے، یعنی اس کسان کے لیے وہ خط پڑھے. نصیرالدین wanted to be excused، تو نصیرالدین چاہتا تھا کیا؟ excused یعنی معذرت کرنا چاہتا تھا. saying، یہ کہتے ہوئے that he could not do so، کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا. because، کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ he was illiterate، کیونکہ وہ ان پڑھ تھا، یعنی نصیرالدین خود بھی ایک ان پڑھ تھا. the farmer said، کسان نے کہا you are wearing such a big turban، کہ you are wearing، تم پہن رہے ہو such a big turban، ایک بڑا یا ایک بڑی پگڑی تم پہن رہے ہو. and still cannot read a letter، اور تم ابھی تک تمہیں ابھی تک ایک خط پڑھنا نہیں آتا، یا تم ابھی تک ایک خط نہیں پڑھ سکتے، لیکن پھر بھی تم نے ایک بڑی پگڑی اپنے سر پر وہ باندھی ہوئی ہے. نصیرالدین placed his turban on the head of the farmer، اچھا نصیرالدین نے اس پگڑی کو اپنے سر سے اتاری and placed
his turban on the head of the farmer, اور اس کسان کے سر پر اس نے اپنی پگڑی وہ رکھ دی. and said اور کہا now you have the turban on your head, اب میری جو پگڑی تھی جو میں نے اتار دی ہے وہ اب تمہارے سر پر ہے. read the letter, لیکن تم اب وہ خط پڑھو. سو گائز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے اگلی ویڈیو میں. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل لرن وتھ سعد کو لائک کرے, اس کو سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے بر وقت باخبر رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.